نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیمیائے سعادت سے آداب زندگی کے موضوع پر جو بیان جاری کیا ہوا تھا اور اس میں کھانے کے آداب سے متعلق 5 اقساط تک پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں، درمیان میں کچھ وقفہ رہا اور آج سے پھر آگے اگلی قسط نمبر 6 کی ویڈیو بنا رہے ہیں، اور یہ اس کا تعلق ہے مہمان نوازی، کھانا کھانے اور کھانا کھلانے کے متعلق مختلف روایات اور حکایات سے۔ تو اس میں بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ کے 360 دوست تھے۔ ہر رات وہ کسی نہ کسی کے ہاں چلے جایا کرتے تھے۔ اس طرح سے ایک اور بزرگ کی بابت بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ ان کے 30 دوست تھے، جبکہ ایک اور بزرگ کے 60 دوست تھے، اور یہ بھی یومیہ کسی نہ کسی دوست کے ہاں مہمان بن جاتے، اور اس طرح سے وہ اپنے دوستوں کے لیے کسب و فراغت، عبادت کا سبب بن جایا کرتے تھے۔ یعنی وہ مہمان کی خاطر اور تواضع میں مصروف ہونے کا باعث شب و روز کی مسلسل عبادت سے قدر آرام حاصل کر لیتے۔ یعنی ان تمام دوستوں کی جو نیت ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی کہ آدمی ہر وقت وضو کر کے نہ اتنے نوافل پڑھ کے عبادت کر سکتا ہے، نہ اور مختلف طریقوں سے بدنی عبادتیں اس سے سرزد ہو سکتی ہیں۔ اس لیے وہ دوست جن کے ذہن مثبت رویوں سے متعلق تھے، ایک دوسرے کے بارے میں اچھی نیتیں رکھتے تھے، وہ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے دوست کے گھر جاتے اور اس کو موقع دیتے کہ وہ ان کی دعوت کرے، ان کو کچھ کھلائے پلائے، اور اس طرح سے جو وہ خدمت ہوتی وہ عبادت میں شامل ہو جایا کرتی تھی۔ یعنی وہ مہمان کی خاطر تواضع میں مسلسل جو شب و روز کی عبادت ہے وہ نہیں کر پاتے تھے، تو اس طرح سے ان کا وقت جو ہے وہ بچ جاتا، وقت بھی ضائع نہ ہوتا، کیونکہ اس مقدار کا تو حساب ہی نہیں ہے۔ جو وقت دوستوں کی خدمت میں گزارا جاتا ہے اس وقت کی مقدار کا کوئی حساب نہیں ہے، اور پھر اللہ کے ہاں بھی کھانا کھلانے اور مہمان کی خدمت کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدم موجودگی میں ان کے گھر تشریف لے گئے۔ یعنی صحابی رسول اپنے گھر میں موجود نہیں تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عدم موجودگی میں ان کے گھر تشریف لے گئے اور وہیں پر کھانا تناول فرمایا، اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ میرے اس عمل مبارک سے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد خوشی ہوگی۔ حضرت محمد بن واسع جو کہ بلند مرتبت متقین میں سے شمار ہوتے ہیں، وہ ایک مرتبہ اپنے رفقاء کے ساتھ حضرت امام بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت خانہ پر تشریف لے گئے۔ ان کے گھر والوں سے جو بھی کھانا میسر آیا کھایا اور چلے آئے۔ جب حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی آمد کا پتہ چلا تو خوشی اور مسرت سے کھل اٹھے۔ لیکن یہاں پر ایک قابل غور بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اپنے دور میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر نانا جان کے دور میں نیکی 100% تھی تو میرے اس دور میں نیکی جو ہے وہ 95% رہ گئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب جو زمانہ قرب قیامت کا آ رہا ہے اس میں نیکی کا معیار کیا ہوگا۔ آج وہ لوگ نہیں رہے جن کی نیتیں اچھی ہوتی تھیں، آج ویسے لوگ ملتے ہی نہیں ہیں جو کہ
مہمان کے آنے پر بہت زیادہ خوشی منایا کرتے تھے، یعنی جو اللہ اور اس کے رستے پہ چلنے والے ہیں، صراط مستقیم پہ چلنے والے ہیں، وہ تو ایک دوسرے کی دعوتیں بھی کرتے ہیں، قبول بھی کرتے ہیں، لیکن پس پردہ ان کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں، اچھی نیتوں کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں کسی دوست یا احباب کی عدم موجودگی میں اگر کوئی مہمان گھر میں آ جاتا ہے جو دوستی رکھتا ہو تو اس کو کچھ اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور ویسے بھی اسلامی طریقہ کار کے مطابق کسی کے ہاں جانے سے پہلے اجازت طلب کرنا اچھی بات ہے، ضروری قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر کوئی محبت سے بلاتا ہے اور اس کی نیت اچھی ہے تو پھر انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا ان کی عدم موجودگی میں ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کے اہل خانہ نے مہمانوں کو کھانا پیش کیا، اور وہ کھانا کھا ہی رہے تھے کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے آئے، اور دیکھتے ہی کہنے لگے کہ میں تمہارا کن الفاظ میں شکریہ ادا کروں کہ تم لوگوں نے تو اسلاف کی یاد ہی تازہ کر دی، یعنی جو انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عمل فرمایا کرتے تھے، صحابہ جیسے عمل کیا کرتے تھے، ایسے عمل کو دیکھا تو فرمایا تم لوگوں نے تو اسلاف کی یاد تازہ کر دی کہ وہ ایسا مبارک عمل کیا کرتے تھے۔ جب کوئی ملاقاتی دوست آئے تو اس کے سامنے وہی کچھ لے آئیں جو گھر میں موجود ہو، پرتکلف کھانے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، اور ادھار قطن نہ لے، اگرچہ کوئی بھی چیز گھر پر نہ پائے، اگر بالفرض موجود ہو اور وہ صرف بچوں کی ہی ضرورت کو پوری کرتا ہو تو اسے بچوں کے لیے رہنے دیں، دوست سے مناسب الفاظ میں معذرت کر لی جائے۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا، تکلف میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو بنانا، سنوارنا، کسی مجلس میں جانے کے لیے جی لباس اب اچھا ہی ہوگا تو ہی میری قدر ہوگی، تو قدر اور عزت جو ہے وہ لباسوں سے نہیں ہوتی، ظاہرداری سے نہیں ہوتی، نیتوں کے اچھے ہونے سے ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب زیادہ نصیب ہوگا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ تکلف میں جو لوگ پڑتے ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ مہمان نے آنا ہے، کسی کے گھر سے فرنیچر منگوا لیا، برتن کسی کے منگوا لیے، یا اگر شادی بیاہ کے موقع پہ اتنے پیسے موجود نہیں تھے کہ لباس اپنا سلا سکیں تو لوگوں سے مانگ مانگ کے لباس لے کے پہن لیے۔ یہ باتیں تکلفات میں آتی ہیں، اور وہ اس لیے لباس پہنتے ہیں کہ ہمارا لباس معیوب ہے، دیکھنے والے ہم میں کمزوری نہ ڈھونڈ لیں، یعنی صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ بندہ ذہنی مریض ہے اور احساس کمتری کا شکار ہو چکا ہے۔ اس لیے کھانے پینے کے معاملے میں بھی تکلف میں نہ پڑے کہ ادھار لے کے مہمانوں کو کھانا کھلاتا پھرے، جو گھر میں موجود ہے اسی سے مہمان کی خدمت کی جائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دعوت پر بلایا، آپ نے فرمایا میں 3 شرطوں پر تمہاری دعوت قبول کر سکتا ہوں، تمہاری دعوت قبول کر سکتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ تم بازار سے کوئی چیز نہیں لاؤ گے۔ نمبر 2 جو کچھ گھر میں ہو اسے واپس نہیں لے جاؤ گے۔ اور نمبر 3 تیسری شرط یہ ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کا حق محفوظ رکھو گے، یعنی اپنے بچوں کا کھانا پینا موجود ہونا چاہیے۔ ان 3 شرطوں پر میں آپ کی دعوت قبول کر لیتا ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے دور دور رہنے لگے ہیں، اس کا باعث تکلف ہے۔ اگر یہ تکلف ان کے درمیان سے اٹھ جاتے تو پھر بلا تکلف حسب سابق میل جول شروع کر دیں گے، جو محبت کی بنیاد ہے، یعنی محبت کی بنیاد کہا گیا۔ اگر آپ تکلفات میں پڑتے ہیں ایک دوسرے کے لیے تو پھر آہستہ آہستہ
ذہن جو ہیں وہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ فلاں نے تو میرے لیے اچھا کھانا بنایا تھا، جب ہم گئے تھے تو انہوں نے ہمیں اچھا کھانا نہیں کھلایا۔ تو یہ باتیں بھی تکلفات میں آتی ہیں۔ ایک بزرگ کا اپنے دوست کے ہاں جانا ہوا، اس نے بڑے تکلف سے کام لیا۔ مہمان بزرگ نے کہا جب تم اکیلے ہوتے ہو تب تو اتنے نہیں اٹھاتے، اور جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو کبھی تکلف سے کام نہیں لیتا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ تب تو تم اتنے تکلفات نہیں اٹھاتے ہو، لیکن اکیلا ہوتا ہو تو کبھی تکلف سے کام نہیں لیتا، پھر جب باہم مل بیٹھتے ہیں تو کیا تکلف فرض تھا؟ لہٰذا میری بات مانو اور تکلف کو ترک کر دو، ورنہ میں تمہارے پاس آنا ترک کر دوں گا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تکلف مت کرنا اور جو کچھ موجود ہو اس سے گریزاں نہ ہونا۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معمول رہا کہ روٹی کے ٹکڑے اور خشک کھجوریں ایک دوسرے کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے اس شخص سے بڑھ کر گناہ کا مرتکب کون ہوگا جو کھانے پینے کی چیزوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ وہ وقت پر موجود ہوں اور مہمانوں کے سامنے نہیں لاتا، نیز وہ شخص جو دوسروں کے حاضر طعام کو حقیر تصور کرتا ہے۔ حالانکہ حضرت یونس علیہ السلام کے لنگر میں روٹی کے ٹکڑے ساگ ہوتا، اسی سے لوگوں کی ضیافت فرمایا کرتے تھے، اور ارشاد فرماتے اگر اللہ تعالیٰ نے تکلف کرنے والوں پر لعنت نہ بھیجی ہوتی تو میں بھی ضرور تکلف سے کام لیتا۔ تو حاضرین، اب آپ غور کر لیجئے کہ تکلف کرنے والوں پر لعنت بھیجی گئی ہے، اس لیے اس بات سے گریز کیا کریں آپ کے گھر میں جو موجود ہو، بلکہ آپ کے دوست احباب ہی ایسے ہونے چاہیے جن کو صراط مستقیم پر چلنے کا پتہ ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کا خوف رکھتے ہوں، تاکہ ہر معاملے میں اللہ کی بندگی کرتے ہوئے وہ تکلفات سے دور رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خاطر ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔